السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 16 رمضان المبارک سن 1447 ہجری ہے، اور یہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینے ہیں، اور آج بعد نماز مغرب سے 17 رمضان المبارک کی شروعات ہوگی، اور یہ 17 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی آغاز میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو اسلام کو عظیم فتح سے اللہ نے ہمکنار فرمایا، وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کا دن تھا، اور جس دن غزوہ بدر پیش آیا، اور اسی 17 رمضان المبارک کو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور اسی 17 رمضان المبارک سن 58 ہجری کو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی۔ اس عنوان پر انشاءاللہ آج تراویح کے بعد اس پر گفتگو ہوگی، جنگ بدر پر انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے جمعے کا ٹاپک، وہ اسلام کا فل پیکج، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی فل پیکج بیان فرمایا، جو اسلام کی بنیاد، جو اسلام کی جو 5 پیلر ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ نے مختلف بہانے بنا دیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایک قدم پر بندوں کو معاف کرنے کے لیے اسباب پیدا فرما دیا۔
اس مہینے میں بندوں کے اعمال کے اجر اور ریٹ اللہ نے بڑھا دیے، لیکن جن لوگوں نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کی نماز پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہوئے، تنہائی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، وہ لوگ تو کامیاب ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے غفلت میں وقت کو گزار دیا، رمضان المبارک کی قدر نہ کی، روزوں کی قدر نہ کی، تراویح کی نماز کی قدر نہ کی، جماعت سے نماز پڑھنے کی قدر نہ کی، اس پر انہوں نے تجارت کو ترجیح دی، دنیا داری کو ترجیح دی، ان کا بھی وقت گزرا اور ان لوگوں کا بھی وقت گزرا جنہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی قدر کرتے ہوئے روزے، نماز، تراویح کی پابندی کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان دونوں میں کامیاب کون ہے؟ حالانکہ یہ 16 رمضان المبارک کا جو دن اور ایام گزر رہے ہیں، یہ 16 رمضان گزر گئے، یہ وہ مہینہ جن میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ رمضان کے آمد سے 6 مہینے پہلے تیاری کیا کرتے تھے کہ رمضان کب آئیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دونوں جہاں کے سردار ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کے لیے دعا مانگا کیا کرتے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائے رمضان کے اندر اللہ کی مغفرت کی برسات کی کیا نوعیت ہوا کرتی ہے کہ حضرات صحابہ کا یہ عمل اور اکابرین اور سلف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھے، ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے روزانہ دن اور رات میں ایک قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے، پوری قرآن کی تلاوت جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے قرآن کو پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی دنیا کے اندر گزر گئے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انبیاء، نبی، رسول کے لیے کام آسان تھا، لیکن میرے بھائیوں اس گئے گزرے زمانے میں بھی ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں کہ 10 پاروں کی تلاوت روزانہ کیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس ایام میں اعمال کے اجر ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس رمضان میں مغفرت کے بہانے کو نہ اپنائے، روزہ نہ رکھے، تراویح کی نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، تجارت کو ترجیح دے، تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى درجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کا مجمع تھا، آقا کریم نے فرمایا ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم سب ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب پہلے ممبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پر آمین فرمایا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نزل نیچے اتر گئے تو قلنا یا رسول اللہ، ہم لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمع، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے آج ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، یعنی عجوبہ چیز ہم نے دیکھا، ہر قدم پر آپ نے آمین فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو قال ان ارسل جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا
اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اب اندازہ لگائیں، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے، فرشتوں کے سردار، جو تمام نبیوں، رسولوں، میسنجروں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، انہوں نے بد دعا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفیق اور مہربان، ہمیشہ اپنی امت کے لیے روتے تھے، اس کے باوجود حضرت جبرائیل کی بد دعا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی۔ اب اندازہ لگائیں یہ بد دعا کتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوگی ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے رمضان المبارک جیسا پوتر مہینے کی قدر نہ کی، روزہ نہ رکھا، روزہ خور ہو کر دن میں گھومے، راتوں میں تراویح کی نماز کی جگہ تجارت کو ترجیح دی، اور قرآن کی تلاوت کی جگہ آپس میں دوست و احباب سے بات چیت کرنے کو جو اپنا شرف اور شغف بنایا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل کی بد دعا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین۔ اب بتاؤ ایسا شخص کے ہلاکت میں کیا تردد اور شک ہو سکتا؟ ابھی بھی موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں، اللہ کو منا سکتے ہیں۔ اللہ کی صفت غفور ہے، اللہ بہت بخشنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ آئے، التجا تو کرے، اس مغفرت کے عشرے میں اللہ کے سامنے مغفرت کی برسات میں چھپ تو جائے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر روئے تو صحیح، ورنہ حضرت جبرائیل کی بد دعا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فلما رقیت الثانیہ، جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ درود آپ پر نہ پڑے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فقہاء نے بیان کیا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو حرکت دے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ درود پڑھنے میں بے شمار فائدے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں ان پر نازل ہوتی۔ اتنے فوائد ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے ہمیں چاہیے کہ ہم درود پڑھیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فلما رقیت الثالثہ، جب میں تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا بعود من ادرک ابویہ الکبر او فلم یدخلاه الجنہ او احدهما فلم یدخلاه الجنہ، کہ جس نے ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا۔ ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، اگر بندہ ماں باپ کی قدر نہ کی، ماں باپ کی خدمت نہ کی تو حضرت جبرائیل جیسے مقرب فرشتوں کی بد دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقرب شخصیت کی آمین، اب انسان کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا؟ یہ 3 بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ان میں سے پہلی بد دعا یہ تھی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ نے موقع دیا ہے، اب بھی روزہ رکھ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کھول لو، اس پر انگلیاں پھیرو، اور کم از کم یہ تو کہو یا ربا اس میں جو لکھا ہے حق ہے، یہ تیرا کلام ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ اس طور پر بھی اللہ ہماری اور آپ کی بخشش فرما دے گا۔ خیر، میں نے خطبے کے آخر میں ایک حدیث پڑھی جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فل پیکیج کو بیان فرمایا۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ یہ عمارت، بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے عمارت کھڑی ہوتی ہے، بنیاد کمزور ہو چاہے جتنی بڑی عمارت بنانے لگے عمارت ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، اگر یہ 5 چیزیں مضبوط نہ ہوگی، چاہے تم جتنا بھی کچھ کر لو، ایک دن آئے گا ایسا نہ ہو کہ صرف اعمال سے دور نہیں ہوں گے بلکہ ایمان سے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پر ٹیک لگائے زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھنے لگے ما یبکی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں کیوں نہ روؤں، ابھی جبرائیل آئے تھے، یہ پیغام سنا کر گئے آقا آپ کی امت میں پیدا ہونے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا، لیکن موت سے پہلے کلمے کی دولت چھین لی جائے گی۔ جیسے مسلم شریف کی روایت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل الظل يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، ایسے فتنے کے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیریوں کی طرح ہوں گی، اس کی علامت یہ ہوگی لوگ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، شام کرے گا کفر کی حالت میں، شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں۔ کیا وہ زمانہ نہیں آیا؟ کیا ہمارا آپ اپنے زمانے میں نہیں دیکھتے؟ آج ہماری زبانوں سے اللہ کے بارے میں کیا نکل رہا، کیا عقائد نکل رہا؟ کیوں؟ یہ 5 چیزیں جب تک مضبوط نہ ہوگی، جو اسلام کا فاؤنڈر مضبوط پیلر ہے، جو یہ اگر 5 چیزیں کمزور پڑ جائیں گی پھر انسان اعمال ہی سے نہیں ایمان سے ہی مردہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اسلام کی پہلی چیز ہے۔ جس طرح پولیس یونیفارم سے پہچانا جاتا، ججز اپنی یونیفارم سے پہچانے جاتے، اسکول کی اسٹوڈنٹ طالب علم یونیفارم سے پہچانا جاتا، ایک مسلمان کلمے کی بنیاد پر پہچانا جاتا۔ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، پہچان بتلاتا اللہ کون ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، سامنے والا ہے۔ لا تأخذه سینۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی سلطنت اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کوئی کسی کا سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتلاتا ہے۔ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کی زندگی، جن کا اٹھنا بیٹھنا امت کے لیے راہ اعتدال ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ ساری چیزوں میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی انسان کے لیے کامیابی کا ضامن ہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے پہلا رکن کلمہ، اور کلمے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہ تراویح کی نماز میں جائیں گے اور تو دکان میں جو ہے گراہک دوسری دکان سے تجھے سامان خرید لے گا۔ میرے بھائیو یہ سوچ اس بنیاد پر ہے، گویا کہ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، تو انسان کو دکان سے نکال کر تراویح میں کھڑا کر دیتا، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے کھڑا کر دیتا۔ لیکن آج ایمان کمزور، ایمان سے دور، کلمے کے مفہوم سے دور۔ کلمہ کے مفہوم یہی ہے کہ میرے بھائیوں ہر چیز اللہ کی ذات سے ہوگی، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اتباع کے اندر 100% کامیابی ہے۔ یہی کلمہ اسلام کا پہلا رکن، پہلی بنیاد، اور یہ کلمہ اللہ اور اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے۔ دوسرے نمبر پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد، دوسری بنیاد، دوسرا رکن اسلام کا
نماز کو قائم کرنا. یہ نماز اسلام کا پہلا رکن کلمہ. یہ کلمہ اللہ کا تعارف، اللہ کا پہچان کرواتا ہے. نماز تعلق پیدا کرتی ہے، کنیکشن جوڑتی ہے اللہ سے. اگر اللہ سے کنیکشن کمزور ہو میرے بھائیوں، مسجد میں کرنٹ آ رہی ہے، پاور ہاؤس سے دو ویر جڑے ہوئے ہیں، ایک ویر کٹ جائے کرنٹ نہیں پہنچے گا. آج امت جو اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز نماز تھی، کنیکشن مضبوط کرنے والی چیز نماز تھی، آج انسان اس میں کمزور پڑ چکا ہے. اس لیے اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نظر کرم آج امت پر نہیں ہوئی. آج ساری دنیا، پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پسی جا رہی ہے. وجہ فقط یہی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کا رکن بتلایا، اسلام کا رکن، اور یہ فاؤنڈر ہے، مضبوط پیلر ہے. اگر یہ نہ ہو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اسلام نہیں کھڑا ہو سکتا. میرے بھائیوں، آج نماز کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ آج غور کریں، آج امت کدھر کو جا رہی ہے؟ آج رمضان جیسے پوتر مہینے میں بھی لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، رمضان میں بھی نماز سے دور. آج امت کہاں جا رہی ہے؟ حالانکہ قرآن پاک کی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. اس آیت کو اٹھا کر مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں میرے بھائیو غور کرنا. مطلب یہ ہے اگر نماز قائم کرو گے امید ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. اگر یہ نماز قائم نہ کرو گے اللہ کو پرواہ نہیں کہ تم مشرک بن کر مرو یا یہودی یا نصرانی بن کر مرو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیا وجہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کا قرار، سکون نماز میں. آج امت کہاں جا رہی ہے؟ آج عاشق رسول بن کر زندگی گزارنے والا آج نماز سے دور ہو کر عاشق رسول کیسے بن سکتا؟ اور اتنا ہی نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ الگ بات ہے، محدثین کے اس میں کلام ہے، لیکن ایک بڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے بغیر عذر کے نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہی ہو گیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں باتیں لکھی ہے. بہت سارے لوگ پیران پیر کو ماننے والے، لیکن پیران پیر نے اپنے ہاتھ سے جو کتابیں لکھی غنیہ، اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اب اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے ولا يدفن ولا مقابر المسلمین، اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں بھی اس کو دفن نہ کیا جائے. غور کریں کدھر کو ہم جا رہے ہیں. یہ نماز ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اس کے بغیر اسلام کھڑا نہیں رہ سکتا، اسلام مضبوط نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو اپنے آپ میں اگر اسلام مضبوط کرنا ہے یہ فل پیکیج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے، اس کو پکڑ لو میرے بھائیو. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقام اقام الدین ومن ترک فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو ڈھا دیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے اور بے ہوشی کا عالم تھا، لوگ نماز کی یاد دلائے کہ ہاں نام لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. جس نے نماز قائم نہ کی اسلام میں تو اس کا کوئی حصہ ہی نہیں، اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں. ٹوپی پہن کر باہر نکل کر دکان میں بیٹھ جانا یہ اسلام نہیں ہے. ہاں تجارت کو چھوڑ کر اللہ کے گھر پر آ جانا یہ اسلام ہے. یہ اسلام ہے میرے بھائیو. اسلام کو اپناؤ، اسلام کے مطلب کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر سن 11 ہجری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے.
اور واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد اور وہ درد بخار میں تبدیل ہو گیا، اور یہ بیماری کا ایام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوئی۔ اور عالم یہ تھا جب 8 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما کر مغرب کے بعد گھر میں تشریف لائے، بے ہوش پڑے ہوئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، عشاء کا وقت قریب ہو گیا۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، عشاء کا وقت قریب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں لایا گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے وضو کرا دو۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضو کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہا، اٹھ نہ پائے، گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اتنی تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی، اللہ کے نبی اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنی بستر سے بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر دوبارہ ہوش آیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا گیا، پھر اٹھنا چاہے اٹھ نہ پائے، 3 مرتبہ واقعہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ آج پہلا دن ہے نبی کے مصلی پر غیر نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو رہے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میرا ابا دل کا بڑا نرم ہے، آپ کو مصلی پہ نہ پائیں گے، برداشت نہ کر پائیں گے، آپ عمر سے کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، امام بخاری نے نقل کیا ہے، اب اللہ باللہ یکون ابا بکر، اے عائشہ اللہ نے منع فرما دیا، میرے بعد میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کھڑا نہ ہوگا، میرے بعد میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی۔ 17 نمازیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جمعرات کی عشاء کی نماز، پھر جمعہ کی نمازیں، ہفتے کی نمازیں، اتوار کی نمازیں، پیر کی فجر تک۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے جمعرات کے دن عشاء کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت میں فاقہ ہوا۔ میرے بھائیوں، جو لوگ عذر بیان کرتے ہیں، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، ہم مسجد نہیں آ سکتے، دونوں جہاں کے سردار ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے محبوب آپ بخشے بخشائے ہیں، ان کا عالم دیکھیں۔ 2 صحابی کو بلائے، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دونوں کے کندھے میں میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک رکھا۔ مسجد نبوی اس طرح گئے، پاؤں زمین پر گھسیٹتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی گئے، گھسیٹتے ہوئے گئے۔ کیا عالم ہمارا یہ ہے؟ ہم گھسیٹتے ہوئے، کہ ہماری کیفیت یہ ہو گئی کہ ہم مسجد اس لیے نہیں آتے کہ ہم کو اتنی بیمار ہے کہ ہم چل بھی نہیں پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اب غور کریں، نماز کو قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، پہلا کلمہ، یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی پہچان بتلاتا ہے۔ نماز تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، کنیکشن جوڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی حبب، اس وادی میں ایک وادی ہے لملم، اس کے اندر ایک سانپ 1 مہینوں کے برابر اور بچھو اونٹوں کے مانند۔ اس میں جب مردے کو ڈالا جائے گا، سانپ ایک مرتبہ جب مردے کو ڈسے گا، سانپ کے زہر کا اثر مردے کے جسم میں 70 سال تک جوش مانے، 70 سال تک، اور مردے کا اعضا کٹ کٹ کر 70 سال تک گرے۔ صحابہ رونے کے بلک کے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک وقت کا نماز جان بوجھ کر چھوڑا ہوگا، اس وادی لملم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائی غور کرے، یہ رمضان المبارک کا پوتر مہینہ، یہ اللہ کے نبی کی فل پیکج اسلام کی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ موقع نہیں ہے 5 پر باتیں کرنی ہے۔ پہلا کلمہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، نماز کے بغیر اللہ سے تعلق نہیں جڑ سکتی۔
کنیکشن جڑ نہیں سکتی، نماز ہی ایک چیز ہے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نبی کو معراج تو اللہ نے آسمان پر بلا کر دیا، لیکن امت کا معراج یہ ہے کہ نماز اگر پڑھے تو نماز کے ذریعے سے اس کو معراج نصیب، بلندی نصیب ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ یہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن۔ زکوٰۃ، گزشتہ جمعے میں نے زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعیدیں، ساری حدیثیں میں نے قرآن اور احادیث کی حوالے سے میں نے بات کی، پوری اس ایک جمعہ اسی پر باتیں ہوئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے اندر ایک اہم رکن ہے۔ ایک صحابی آئے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آخرت سے ڈر لگتا ہے، آخر موت سے ڈر لگتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ کہاں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، میرے پاس مال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، مال جہاں جائے گا دل بھی وہاں جانے کو چاہے گا، مال اللہ کے راستے میں لٹا دے۔ تو زکوٰۃ انسان جب نکالتا ہے صرف مال کی پاکی نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی محبت نکال کر پھینک رہا ہے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں داخل کر رہا ہے۔ یہی وجہ کو علماء نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پہلا رکن کلمہ تعارف کرواتا ہے، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے اللہ کی۔ اللہ کی اگر محبت دل میں سمانا چاہتے ہو زکوٰۃ نکالو میرے بھائیو۔ اللہ نے اگر مال دیا، آج کے زمانے میں اگر کوئی 1,75,000 روپے کا اگر مالک ہو یا تجارت کا سامان اس کے پاس ہو، یا ضرور جو اس کے پاس جو ہے مالی تجارت کی چیزیں یا زیورات 1,70,000 روپے کے بقدر اگر ہے، ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث نقل فرمائی من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرا له زبیبتان یطوقہ۔ اللہ نے جس کو مال دی، دولت دی، اور اس نے اپنے مال اور دولت کی زکوٰۃ نہ نکالی، قیامت کے دن وہ زہریلے ناگ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا توق بنا کر مالدار کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یاخذ بِلِحْزَمَتَیْ یعنی شدقی، وہ زہریلا ناگ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تمہارا مال، میں تمہارا بینک بیلنس، میں تمہاری بنگڑیاں، میں تمہارے گلے کا چین، میں تمہارے چھپائے ہوئے مال و تجارت، یہ ساری چیزیں ہوں، اور گلے کا ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ کیا میرے بھائیوں اس بات کو ہم پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے 2 عورتیں آئیں، ہاتھوں میں سونے کی کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ نکالی؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اس کنگن کی جگہ آگ کے کنگن پہنائے جائے؟ کہ نہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، لیجئے میں اس کو بیت المال میں جمع کر دیتی، نہیں چاہیے ایسی زیورات ہمیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ نے اگر مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں لٹا دو۔ زکوٰۃ نکالو گے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، اور زکوٰۃ محبت پیدا کرتی۔ محبت کا اگلا درجہ، محبت سے بڑھ کر ایک درجہ عشق کا ہے، عشق۔ اور اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ روزے سے اللہ کا عشق پیدا ہوتا، عشق الہی، اللہ کا عشق۔ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق اشقا سے بنا ہے۔ اشقا بیل کے درخت کو آپ نے دیکھا ہوگا، بیل زمین سے جو غذا لیتی ہے سارا پھل پر قربان کر دیتی ہے، بیل پر، اور اپنے آپ کو سوکھ جاتی ہے، پیٹ پورا پیٹ سوکھ جاتا ہے اور ساری غذا پھل کو دے دیتا ہے۔ اس کو عشق، اسی سے اشقا، اسی سے عشق بنا ہے۔ جب بندہ عاشق ہوتا ہے تو ساری چیزیں قربان ہو جاتا ہے، بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، کھانا مرغوب چیزیں سامنے ہیں، لیکن کہتا نا یا ربا، تیری محبت سے بڑھ کر عشق میرے سینے میں آ گیا،
ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن جب تک تیرا فرمان نہیں آئے گا اس وقت تک ایک لقمہ بھی، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا۔ یہ عشق ہے، عشق۔ تو میرے بھائیو، اسلام کا رکن 5، پہلا کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، اور محبت کا درجہ جب بڑھتا ہے تو بندہ عاشق بن جاتا، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا عشق دل میں آتا ہے، اللہ کا عشق دل میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ بندہ جب عاشق بن گیا اللہ کے لیے، سارا قربان کر دیا اللہ کے لیے، بھوک کا پیاس ساری چیزیں لٹا دی اللہ کے لیے، تو اللہ نے کہا میرے بندے سارے اعمال تو میرے فرشتے لکھیں گے، لیکن روزے سے جو عشق تیرے اندر پیدا ہوا، انا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے رکھا ہے نا، روزے کا بدلہ میں تجھے خود دوں گا، خود دوں گا۔ اور جب عشق کی آگ دل میں بڑھتی ہے، عشق کی آگ بڑھتی ہے تو بندہ تنہائی کو چاہتا ہے، تو اللہ کے دیدار کا مظہر 5واں رکن اسلام کا حج۔ یہ حج اگر اللہ نے مالدار بنایا ہے تو انسان کو جو ہے زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا حج فرض ہے میرے بھائیوں۔ اگر جو زندگی میں اگر حج نہ کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی بن کر بنے یا نصرانی بن کر بنے، اگر کسی کے پاس اگر مال ہے اتنا کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو 5واں رکن حج ہے، لیکن حج کے لیے تاریخ متعین ہے، مہینہ متعین ہے، انسان ہر بندہ ہر غریب آدمی بھی حج پہ نہیں جا سکتا۔ تو علماء نے فرمایا رمضان کے پوتر مہینے میں جب انسان کے روزے کے ذریعے سے عشق پیدا ہو گیا، اب عشق کی آگ بڑھی ہے، اب آگ بڑھی تو بندہ تنہائی کو چاہتا ہے، تنہائی میں اللہ کا دیدار چاہتا ہے، تو آؤ آخری عشرے کا اعتکاف آ گیا، آخری عشرے کا اعتکاف آ گیا۔ اللہ کے دیدار کے لیے پیسے نہیں، حج کو نہیں جا سکتے، اعتکاف میں تو بیٹھ سکتے ہو، آ جاؤ 10 دن کی قربانی دے دو، 10 دن کا سودا کر لو اللہ سے، یہ سستا سودا ہے میرے بھائیو۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر اللہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یہاں پر جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں، میرے دوست بیٹھے ہیں، اگر کہا جائے حج کے لیے تیار ہیں، عمرے کے لیے تیار ہیں، ہر بندہ کہے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے مال دیا پہلی فرصت میں حج کروں گا، پہلی فرصت میں عمرہ کروں گا۔ لیکن میرے بھائیوں کیا وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ہمارا یقین نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف عشر فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج اور عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ لو نہ مال خرچ، نہ وقت لگا، نہ انسان اپنے ملک کو چھوڑا، نہ اپنے وطن کو چھوڑا، نہ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑا، اللہ نے موقع دیا اپنے علاقوں میں رہ کر اپنے علاقے کی بستی کی مسجد میں بیٹھ جاؤ 10 دن، 2 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ میرا قول نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پر ہم یقین نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتوں کو ہم کیا صدق نہیں سمجھ رہے؟ ہماری دیکھی ہوئی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا میرے بھائیو 100% یقین ہے، 100% یقین ہے۔ وہی گنے چنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی بوڑھے، کیا نوجوان نہیں بیٹھ سکتے؟ کہ اللہ نے جوانی کس لیے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا جو سایہ 7 لوگوں کو دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا، اللہ کا عرش کا سایہ اسے ملے گا، اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا میرے بھائیوں۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فی المعتکف یعتکف الذنوب ویجزی لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلیہا، اعتکاف میں بیٹھنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو اتنا ہی اجر دیا جاتا جتنا عمل کرنے والوں کو اجر دیا جاتا۔ ایک آدمی باہر رہ کر سارے نیکی کے کام کر رہا، کوئی بیمار ہو جائے اس کی مزاج کرسی کر رہا، لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر بندہ باہر نہیں جا سکتا، مسجد کی 4 دیواری سے، مسجد کی اصل مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، بندہ بیٹھا ہوا، بیٹھے رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو کرنے والوں سے زیادہ عمل اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں
پتہ نہیں آئندہ سال ہم اور آپ زندہ رہے یا نہ رہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین، کہ جو ایک دن کی اعتکاف کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں حائل کر دے گا۔ ایک ایک خندق کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی، آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ ارے تجارت پورے سال تجارت ہے، یہ رمضان گیا اب یہ رمضان نہیں آئے گا، یہ 16 روزے گزر رہے ہیں اب یہ روزہ نہیں آئے گا، پوری زندگی، یہاں تک کہ علماء نے کہا رمضان کے مہینے میں اگر ایک روزہ اگر چھوٹ جائے پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے اس کے برابر اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ شب قدر عطا فرمائے۔ کون سا شب قدر؟ اللہ نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ نے اپنے کلام کو، اپنے قرآن کو، اسلام کی آخری بکس کو اللہ نے شب قدر جیسے پوتر رات میں اللہ نے نازل کیا ہو۔ اب ان سے اندازہ لگائے شب قدر اللہ کے نزدیک کتنا مبارک اور معزز، کتنا مبارک، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب، 83 سال 4 مہینے کنٹینیو اگر عبادت کرے۔ آج تو عمرے بھی 83 سال پہنچنی مشکل ہو جاتی ہے، اور انسان اگر 10 رمضان جاگ گیا، 10 رمضان اعتکاف میں بیٹھ گیا، شب قدر مل گئی، ایک ایک رمضان میں 83 سال 4 مہینے کی عبادت کو ضرب دے دو میرے بھائیو، کتنی عبادتوں کا ثواب اللہ ہمارے انعام اعمال میں دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، اے لوگو تم پر رمضان جیسا پوتر مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حرم فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیر الا خیر محروم، کہ جو شخص شب قدر میں عبادت سے محروم رہا اس نے ساری بھلائی سے محروم ہو گیا، ساری بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے گولڈن چانس ہمیں دیا ہے، موقع دیا ہے، ہم اللہ کے لیے اعتکاف میں 10 دن کا اعتکاف، منگل کے روز صبح جو دن گزر کر عصر کے بعد بستر لے کر آپ آ جائیں، یہ 10 دن کا اعتکاف کر لیں، پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے نہ ملے، اللہ تعالیٰ شب قدر ضرور عطا فرمائیں گے، اور فرشتوں کی محفل میں اللہ رہنے کا موقع دے گا، اللہ کی خاص نزول برکتیں رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس موقع کو، اس چانس کو، اس گولڈن چانس کو نہ کھوئیں۔ ہم تو بتا میں یہ رہا تھا اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، اور زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے۔ جب محبت کی آگ بڑھتی ہے تو روزہ اس سے عشق اللہ کا پیدا ہوتا ہے، اور جب عشق کی آگ بڑھتی ہے تو بندہ تنہائی کو چاہتا ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اس کے لیے حج جو ہے مظہر ہے۔ لیکن حج کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو 10 دن کا اعتکاف اللہ کے دیدار کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت سے فارغ